ناظرین میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں بات کرتے ہیں کچھ سوالوں پہ۔ اس سے پہلے کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ لیجئے گا۔ آج کا پہلا سوال جو ہے وہ سوال ہے کہ اقرار میں جو تھی بے حیائی، شرمائی لجائی مسکرائی، یہ شعر دیا گیا ہے، پوچھا ہے کس مثنبی کا ہے، تو آپ کو یاد رہے کہ یہ گلزار نسیم کا ہے۔ گلزار نسیم جو ہے وہ دیا شنکر نسیم ہے، ان کی لکھی ہوئی مثنبی ہے۔ اگلا سوال ہے اندر سوا امانت لکھنوی کا جو اندر سوا ہے اس میں راجہ اندر کی سبھا میں انسان کی موجودگی کی اطلاع راجہ کو اندر کو کون دیتا ہے یا کس نے دی تھی؟ تو یاد رہے یہ دی تھی لال دیو نے۔ اور راجہ اندر کو جو ناچنے والی جوگن بنی ہوئی تھی جب سبز پری، تو اس کے بارے میں اس کی اطلاع جو تھی وہ کالا دیو نے دی تھی۔ اگلا سوال ہے چھوئی موئی کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ تو یہ جو ہے عصمت چغتائی کے افسانوں کا مجموعہ ہے، یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے۔ زبیدہ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو یہ بھی یاد رہے، بہت آسان سوال ہے، یہ ہے خواجہ احمد عواص کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے زبیدہ، اور ان کا یہ پہلا ہی شاید ڈرامہ ہے۔ اس کے بعد میں اگلا ایک شعر دیا گیا، پوچھا ہے یہ کس کا مندرجہ والا شعر ہے؟ اے نور جہاں دیدہ تیرے انتظار میں مدت ہوئی پلک سوں پلک آشنا نہیں۔ تو سراج اورنگ آبادی نے جو مثنبی لکھی اسی سے یہ شعر لیا گیا ہے۔ سراج اورنگ آبادی کی جو ولادت ہوئی تھی تو وہ 1712 میں ہوئی تھی، اور 1712 میں ایک اور شاعر ہیں سودا، ان کی بھی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کس مثنبی کے زیادہ تر کردار سیارہ کے نام پر ہیں، یعنی ستاروں کے نام پر کس کے ہیں؟ تو یاد رہے قطب مشتری کے سبھی کردار جو ہیں وہ ستاروں کے نام پہ رکھے گئے ہیں، چاہے اتارد ہو، اس میں اور بھی جو بھی کردار ہیں وہ لگ بھگ اسی میں ہیں۔ اگلا سوال ہے نرنگ خیال کس کے مضمون میں ذیلی سرخیاں غصہ، عشق، افواد یا شہرت اور حسن کی پری؟ تو یہ جو ہے جملے وہ ہیں اردو انگریزی انشاء پردازی پر کچھ خیالات، محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے زمیں نور کی آسماں نور کا جدھر دیکھو ادھر ساماں نور کا، یہ شعر کس مثنبی سے اخذ ہے، کس سے لیا گیا ہے؟ تو یہ بھی یاد رہے یہ ہے میر حسن کی لکھی ہوئی مثنبی سحر البیان سے۔ اگلا سوال ہے کہ نابل امراؤ جان ادا میں شہر فیض آباد کے لیے کون سا نام آیا ہے؟ تو جو ہے بنگالہ جو ہے یہ نام جو ہے وہ فیض آباد کے لیے استعمال ہوا اس ناول میں۔ اگلا سوال ہے افسانہ گولی میں نمبر 1 ٹینس پلیئر کون ہے؟ تو اس میں آپ کا آپشن بالکل ڈی والا صحیح ہوگا، طلعت۔ اگلا سوال ہے کس ناول کا کردار طور معنی ہے؟ تو فردوس وری کا نام آپ کو یاد رہے۔ اور اس کے بعد میں اگلا سوال ہے لان جینس نے عظیم ادب کی کتنی خوبیاں بیان کی ہیں؟ تو اس نے 5 خوبیاں بیان کی ہیں، اور علمیت کا نظریہ بھی اسی نے پیش کیا تھا۔ اس کے بعد میں کون سا مجموعہ جوش کا نہیں ہے؟ تو یہی دیکھ لیجئے کہ آتش گل جوش کا نہیں ہے، بلکہ یہ مجموعہ جگر مراد آبادی کا ہے۔ اگلا سوال ہے گل بقولی کا قصہ کس مثنبی میں نظم ہوا ہے؟ تو گلزار نسیم کا نام آپ کو یاد رہے، اس میں ہی بقولی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال ہے مرزا ظاہر دار بیگ نذیر احمد کے کس ناول کا کردار ہے؟ تو توبۃ النسوء کا آپ کو نام یاد رہے، اور اس میں جو نسوء کا بڑا لڑکا ہوتا ہے اس کا یہ دوست ہوتا ہے مرزا ظاہر دار بیگ۔
اگلا سوال ہے آتش گل کس کا مجموعہ ہے؟ ابھی بتایا تھا جگر مراد آبادی۔ اگلا سوال ہے خواجہ احمد عواز کے کس افسانے کے کردار غلام رسول اور شیخ برہان الدین ہیں؟ تو میری موت ان کا یہ افسانہ ہے۔ دوسری موت پوچھا جائے تو وہ کرشن چندر کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ اگلا سوال ہے جوش ملیحہ وادی کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو جوش ملیحہ وادی کا پوچھا گیا پہلا، تو روح ادب ان کا پہلا ہے، باقی انہی کے ہیں، جوش کے ہی ہیں۔ شعلہ شبنم بھی انہی کا ہے اور فکر و نشاط بھی ہے، نقش و نگار بھی انہی کا ہے، لیکن پہلا روح ادب ہے، یہ یاد رہے۔ اگلا سوال ہے کہ کس نے کہا کہ شاعر اپنے تجربے کو اظہار ترسیل اور ابلاغ کی 3 منزلوں کی مدت سے قاری تک پہنچتا ہے؟ تو یہ بات کہی ہے شمس الرحمن فاروقی نے۔ اگلا سوال ہے جیل میں ایک دعویٰ اور ایک دلیل دی گئی ہے، اور جواب دینا ہے تو دعویٰ پہلے دیکھیے، اس کے بعد اس کی دلیل کیا ہے۔ اردو ایک شیریں زبان ہے، بالکل صحیح، دعویٰ تو صحیح ہے۔ اب اس کی دلیل کیا دی گئی ہے، شیریں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہندوستان کی 24 زبانوں میں ایک ہے۔ تو پہلی بات تو نہ تو ہندوستان میں 24 مطلب جو ہے زبانیں ہیں، اس سے زیادہ ہی زبانیں ہیں، تو یہ اس طرح سے بھی غلط ہو جائے گا۔ دوسری بات ان 24 زبانوں میں سب سے نمبر 1 پہ اردو ہے، تو اس لیے یہ شیریں نہیں، شیریں اس کے الفاظ ہیں، تلفظ ہے، تو یہاں پہ دعویٰ صحیح ہے، دلیل غلط ہے۔ اگلا سوال ہے لفظ اکبر میں کل کتنے صورت رکن ہیں؟ تو اکبر ایسے دے لیے 4 حروف ہیں، کل ملا کے 2 ٹکڑوں میں اکبر کو بانٹا جا، الف اور کاف میں اور بے اور اے میں۔ اس کے بعد میں غبار خاطر کل کتنے خطوط پر مشتمل ہے؟ تو پتہ ہے 24 خط اس میں ہیں، اور مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور آج کا آخری سوال ہے ذیل میں سے کون سا افسانوی مجموعہ جیلانی بانو کا نہیں ہے؟ دیکھ لیجئے، پرایا گھر جو ہے، اور اس کے بعد میں بات پھولوں کی یہ ہے، روشنی کا مینار ہے، یہ سبھی انہی کے ہی ہیں، لیکن روشنی کی رفتار جو ہے وہ ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے مجموعہ وہ قرۃ العین حیدر کا ہے۔ تو اس طرح سے کچھ سوالوں پہ میں نے بات کی، امید کرتا ہوں سوال آپ کو اچھے لگے ہوں گے، کوئی غلطی ہو تو ضرور بتائیے گا، اور یہ سلسلہ آپ کنٹینیو چلے گا، جنرل کا بھی چلے گا، اردو کا بھی چلے گا، جی ایس کا بھی چلے گا، یعنی ساری ویڈیو ہر سبجیکٹ پہ آنا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کا کوئی مشورہ ہے تو دے سکتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔